کون کہتا ہے کہ لوگ اٹھ کھڑے ہوں تو انہیں حکومتی طاقتیں کچل کے رکھ دیتی ہیں؟ تاریخ اس کے بالکل برعکس کہانی سناتی ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب لوگ اٹھ کھڑے ہوں تو 21 جنوری 1793 کو پیرس شہر میں عوام کا ہجوم بادشاہ کو کھینچتے ہوئے شہر کے بیچوں بیچ لگے اس گیلوٹن کے پاس لاتا ہے۔ اس کا سر ایک پتھر پر رکھ دیا جاتا ہے، بلندی سے ایک بہت بڑا چھرا لہراتا ہوا آتا ہے، گردن پر گرتا ہے، خون کے چھینٹے اڑتے ہیں اور بادشاہ کا سر ہجوم میں لوگوں کے پاؤں کے ٹھوکر میں ہوتا ہے۔ ایک مفلوج الحال شخص اس کے خون میں انگلی ڈبو کر اس کا ذائقہ زبان سے چکھتا ہے اور زور سے پکارتا ہے، اوئے دیکھو، بادشاہ کا خون بھی نمکین ہے۔ اس کی بڑی بڑی مونچھوں والا وزیر داخلہ روہان پیرس میں احتجاج کرتے لوگوں کا تمسخر اڑایا کرتا تھا۔ لوگ بھوک سے تڑپتے تھے تو کہتا تھا، شہر میں کتنی گھاس اگی ہے، جاؤ گھاس کھاؤ۔ اس کو جب پکڑ کر گہلوٹن پر لایا گیا تو پہلے اس کے منہ میں گھاس بھری گئی، پھر اس کی گردن اڑا دی گئی۔ یہ تو 200 سال پرانی کہانی ہے، لیکن صرف 44 سال قبل اپریل 1978 میں ایک بادشاہ نے تہران کی ملٹری اکیڈمی کے پاسنگ آؤٹ پریڈ میں انتہائی متکبرانہ انداز میں کہا تھا کہ اب ایران میں کسی قسم کے انقلاب کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ میرے ساتھ 7 لاکھ چاقو چبند فوج ہے، خفیہ ایجنسی ہے جو ہر قسم کے شر پسند کو زمین کا رزق بنا سکتی ہے۔ میں نے عوام کو خوشحال کیا ہے۔ میرے تحت ایک جمہوری وزیر اعظم امیر عباس ہے اور اس کی کابینہ کام کر رہی ہے۔ جس لمحے وہ یہ تقریر کر رہا تھا، تہران یونیورسٹی سے چند سو طلباء کا جلوس مرگ بر شاہ اور مرگ بر امریکہ کہتا ہوا سڑکوں پر رواں تھا۔ جس کے ٹھیک 1 سال بعد شاہ ایران تو فرار ہو گیا، مگر امیر عباس ویدا سمیت وہ تمام جرنیل جو یہ دعویٰ کیا کرتے تھے کہ ہم تہران میں کسی پرندے کو پر نہیں مارنے گے، اس کی لاشیں سردوں خانوں میں پڑی تھی۔ ایران کے انقلاب سے کسی اور نے شاید کوئی سبق سیکھا ہو یا نہ ہو، امریکی حکام اور امریکی پالیسی سازوں نے ضرور سبق سیکھا ہے۔ امریکی ایران کی طرح دنیا کے 20 کے قریب ممالک میں اپنی مرضی کی حکومتیں وہاں کی افواج کی مدد سے قائم کیے ہوئے ہیں۔ لاطینی امریکہ کی ممالک تو یوں لگتا ہے کہ ان کی کالونیاں ہیں۔ ایران کے بارے میں بھی ان کا یہی زعم تھا کہ ہم نے فوج اور اشرافیہ کے ذریعے ہر انقلابی آواز کا گلا گھونٹ دیا ہے۔ شاہ ایران کی 1978 کی ملٹری اکیڈمی والی تقریر کے پیچھے بھی امریکی CIA سمیت 15 خفیہ ایجنسیوں کی رپورٹیں تھیں، جس میں لکھا تھا کہ ایران اب ایک ایسے منجا مرج طیش پرست معاشرے میں ڈھل گیا ہے کہ جہاں انقلاب کی سوچ کا پنپسنا مشکل ہے۔ آیت اللہ خمینی کا بیانیہ بھی صرف شاہ کے خلاف نہیں تھا، بلکہ شیطان البزرگ امریکہ کے خلاف تھا۔ لوگوں نے اسے دل سے قبول کر لیا تھا، کیونکہ عوام 1953 میں امریکی مداخلت کی گواہ تھی، جب مقبول وزیر اعظم مصدق کو امریکیوں نے رجیم چینج کے نام پر معزول کر دیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ انقلابیوں نے شاہ کے محل پر بعد میں قبضہ کیا، پہلے امریکی ایمبیسی پر قبضہ کر کے 50 سفارتکاروں کو یرغمال بنایا اور یہ قبضہ 444 دن تک چلتا رہا۔ جنوری 2022 کے آغاز میں امریکہ سمیت پاکستان کی اہم خفیہ ایجنسی نے یہ رپورٹ مرتب کی کہ اگر عمران خان کی حکومت کو برطرف کیا گیا تو PTI تاش کے پتوں کی طرح بکھر جائے گی اور عمران خان بھی اپنی شکل دکھانے کے بھی قابل نہیں ہوگا۔ اس سے پہلے پاکستان میں امریکہ کا سابق سفیر کیمرون منٹر کہہ چکا تھا کہ اب پاکستان ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ چین سے مقابلے کے لیے اب ہمارا میدان جنگ واگا سے سڈنی تک ہے، لیکن فروری میں روس کے یوکرین پر حملہ نے ساری عالمی سین بدل کے رکھ دیا۔ اب امریکی چاہتے تھے کہ پاکستان میں ضیاء الحق مشرف جیسی وفادار حکومت ہو، جسے ہم خطے میں ایک لانچنگ پیڈ کے طور پر استعمال کر سکیں۔ یوکرین میں وفاداریاں خرید کر حکومت بدلنے کا کامیاب تجربہ ہو چکا تھا۔
اس طرز پر 9 اپریل 2022 کو رات 12 بجے کے قریب عمران خان کی حکومت ختم کر دی گئی، لیکن 10 اپریل نے امریکہ سمیت سب کو چونکا دیا۔ پاکستان کی گزشتہ تاریخ میں ایسا اچانک رد عمل کبھی نہیں دیکھا گیا کہ 200 سے زیادہ شہروں میں لوگ از خود باہر نکل آئے ہوں۔ دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی پاکستانی رہتے اسے راپا احتجاج بن جائیں۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اسے ایک وقتی اوبال سمجھی، لیکن امریکیوں کو اندازہ ہو چکا تھا کہ آیت اللہ خمینی کا شیطان بزرگ اور مرگ بر امریکہ والا بیانیہ اب عمران خان کی وجہ سے یہاں مقبول ہو جائے گا۔ وہ اسے مزید خطرناک اس لیے بھی سمجھتے تھے کہ ایران میں تو تاریخ آہستہ آہستہ پروان چڑھتی رہی، مگر یہاں تو ایک دم سے طوفان کھڑا ہو گیا تھا اور بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ امریکیوں نے ایران میں ناکامی کے بعد یہ سیکھ لیا تھا کہ اب صرف اس اسٹیبلشمنٹ سے تعلق بنانا ہے جو عوام میں مقبول ہو۔ یہی وجہ ہے کہ چلی کا ڈکٹیٹر جنرل پنوشے، جو ان کی ملٹری اکیڈمی کا تربیت یافتہ تھا اور جسے انہوں نے 1973 میں اپنی مدد سے حکومت پر بٹھایا تھا، پھر اسے جمہوری صدر بھی بنوا دیا تھا، لیکن جب عوام اس کے خلاف ہوئے تو امریکی پیچھے ہٹ گئے۔ اس صدارتی الیکشن میں شکست ہوئی مگر وہ آرمی چیف کے عہدے پر رہا، لیکن جیسے ہی اس نے وردی اتاری اسے گرفتار کر دیا گیا۔ اس نے امریکہ کی مدد کے لیے پکارا، لیکن امریکہ تو اس کے ساتھ ہی تھا جو چلی کی عوام میں مقبول تھا۔ وہ صحت کی خرابی کا بہانہ بنا کر لندن چلا آیا۔ چلی کی حکومت نے عالمی وارنٹ جاری کر دیا۔ امریکی جن کے لیے اس نے اپنے لاکھوں ہم وطنوں کا خون بہایا تھا، انہوں نے کان سے پکڑ کر اس چلی کی حکومت کے حوالے کر دیا۔ امریکیوں نے شاہ آف ایران، مارکوس اور پنوشے وغیرہ کی حکومتوں کے زوال کے بعد یہ طے کر لیا تھا کہ اب ہم اس اسٹیبلشمنٹ سے معاملات نہیں طے کریں گے جس کی عوام میں عزت اور توقیر ختم ہو چکی ہو، یا جو اپنے فیصلے عوامی مخالفت کی وجہ سے نافذ نہ کر سکے۔ امریکی 10 اپریل سے اگست تک 5 مہینے پاکستان میں ابھرنے والی اس امریکہ مخالف تاریخ کا جائزہ لیتے رہے۔ ان کے اخبارات نے تیسرے مہینے بعد ہی لکھنا شروع کر دیا کہ امریکی پاکستان میں غلط گھوڑے پر سوار ہو چکے ہیں، اور ملک میں اگر امریکہ سے نفرت کی یہی فضا قائم رہی تو پھر امریکہ افغانستان اور ایران سے تو پہلے نکل چکا ہے، اب پورے خطے سے نکل جائے گا۔ اس خوف کے عالم میں امریکہ نے پاکستان کی حمایت کے لیے بدنام رابرٹ رافیل کو پاکستان بھیجا، جس نے یہاں صرف اور صرف عمران خان سے ملاقات کی۔ اس کی واپسی کے بعد ایسے لگتا ہے کہ سب کچھ بدل چکا ہے۔ امریکہ میں قائم پاکستان اسٹڈی گروپ کی رپورٹ اس ہفتے آئی ہے، جس کا لب لباب یہ ہے کہ امریکہ پاکستان میں رہنا چاہتا ہے، مگر وہ یہاں ہرگز کسی غیر مقبول سیاسی لیڈر یا عوام سے کٹی ہوئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر کام نہیں کر سکتا۔ بس سلام۔